الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل المیت وتکفینہ، میت کے غسل اور کو کفن دینے کا بیان. میت کو غسل دینا یہ فرض ہے، اور یوں ہی کفن دینا یہ بھی، مگر یہ کہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، ہاں عین نہیں کہ ہر ایک پر ہو. اب اس میں غسل دینے میں یہ ہے کہ زندوں کے غسل میں 4 چیزیں فرض ہیں. کلی کرنا، ناک میں نرم بانسے تک پانی پہنچانا زندوں کے، 3 چیزیں ہیں، اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے. یہ 3 چیزیں زندوں کے لیے غسل میں فرض ہیں. امام شافعی کے ہاں مردے کے غسل میں بھی یہ تینوں چیزیں فرض ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف پورے بدن پر پانی بہانا یہ حنفیہ کے نزدیک فرض ہے. باقی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے. ہاں یہ سنت ضرور ہے کہ آخر میں کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ کے ذریعے بھگو کر کے اور دانتوں کو صاف کر لیا جائے، ایسے ناک کچھ ہلکا سے صاف کر دیا جائے، سمجھے؟ فرض نہیں. تو یہ چیز ہوئی. اور کفن کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کفن میں یہ ہے کہ مرد کے کفن میں کفن 3 طرح کا ہے. ایک کفن ضرورت، اور ایک کفن کفایت، اور ایک کفن سنت. تو مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہونا سنت ہے، 2 ہوں تو کفایت ہے، اور ایک تو ضروری ہے، ضرورت ہے، کفن ضرورت ہے وہ، کیونکہ ایک بھی نہ ہو تو پھر کفن ہی نہیں ہوگا. عورت کے کفن میں بھی یہی تفصیل ہے، مگر اس میں تعداد کا فرق ہے. اور تعداد یہ ہے کہ سنت تو 5 کپڑے ہیں عورت کے کفن میں، اور کفایت 3 ہے، اور ضرورت 1 ہے. ضرورت کا مطلب ایسی مجبوری ہے کہ وہاں کفن میسر ہی نہیں ہے زیادہ، تو اتنے میں یہ ہے کہ صرف اتنا کوئی کپڑا اس کو دیا جائے کہ جس سے اس کا بدن ڈھک جائے، سمجھے؟ ہاں یہ موٹی موٹی کچھ باتیں اس سے متعلق ہیں. باقی تفصیلات احادیث کے ساتھ شرح میں دیکھیے. چلیے دیکھیے. باب غسل المیت وتکفینہ. الفصل الاول عن ام عطیہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، یہ صحابیہ ہیں. یہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم لوگ آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے. سرکار کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا تھا اور ان کو ہم لوگ غسل دے رہے تھے. یہ صاحبزادی کون تھی؟ ان میں 2 احتمال ہیں. ایک تو حضرت زینب کی جو ابو العاص ابن ربیع کی زوجہ تھی، سرکار کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب. یہی زیادہ ظاہر اور زیادہ مشہور ہے یہاں پر. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ
حضرت ام کلثوم تھی جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ تھی جی، لیکن پہلا قول وہی زیادہ یہاں مشہور ہے اس معاملے میں۔ بہرحال سرکار کی صاحبزادی کو ہم لوگ غسل دے رہے تھے، فقال اغسلنها ثلاثا، تو سرکار نے فرمایا کہ انہیں تم پانی اور بیر، یہ آگے جو ہے بے مائن و سدرن جو آیا ہے اس کا تعلق اغسلنها سے ہے کہ انہیں پانی اور بیر کی پتی سے غسل دو، 3 بار یا 5 بار، یا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ، ان رأیتن ذالک، ان رأیتن ذالک، اگر تمہاری یہ رائے ہو یعنی تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ، حسب ضرورت۔ پر بہتر یہی ہے کہ طاق مرتبہ غسل دیا جائے، طاق مرتبہ پانی بہایا جائے، 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ ہو تو 7 بار ہو۔ ہاں ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ، اور آخر میں آخری بار اس میں تم کافور ڈال لو یا کافور کا کچھ حصہ ڈال لو آخری مرتبہ۔ اب اس کی کا 2 مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پانی ہی میں کافور ڈال دیا جائے، خوشبو پیدا ہو جائے ڈال دیں، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آخر میں کافور رکھو ان پر، یعنی غسل سے فراغت ہو جائے، اب اس کے بعد ان کے بدن کے کچھ خاص حصوں پہ کافور رکھ دو، جیسے کہ اسی پر عمل ہے اس وقت۔ ہاں کہ کافور عام طور سے بعد میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، اور اس کا کافور کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک طرح کی خوشبو پیدا ہو۔ ہاں فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، جب تم لوگ غسل سے فارغ ہو جانا تو مجھے اطلاع دینا۔ آذننی، آذنہ یہ صیغہ امر جمع مؤنث حاضر ہے ایذان سے، ایذان بمعنی اعلان و اطلاع و اخبار، اطلاع دینا اور بتانا، تو تم لوگ مجھے بتانا۔ فلما فرغنا، یہ حضرت ام عطیہ جو راویہ ہیں اس کی وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ غسل سے فارغ ہو گئے، آذناہ، تو سرکار کو اس کی اطلاع دی۔ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، تو سرکار نے اپنا مبارک تہبند ہماری طرف کر دیا، ڈال دیا۔ حقو اور حقو یہ دونوں صحیح ہے، ہا کے کسرے اور فتحے کے ساتھ، اور اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ حق کا ایک معنی اظہار بھی ہوتا ہے تہبند، اور اظہار بند بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہاں اظہار والے معنی میں سرکار نے اپنا اظہار مبارک ہماری طرف ڈال دیا، یعنی بڑھا دیا۔ فقال اشعرنها ایاہ، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اس تہبند کو ان کا شعار بنا دینا۔ شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن سے بلا واسطہ چپکا ہوا، ہاں وہ لباس شعار کہلاتا ہے۔ نیچے کا جو کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہو، بالوں سے مس ہو رہا ہو، عربی میں بال کے لیے شعر کا لفظ آتا ہے، تو شعار وہ لباس ہے جو شعر سے، شعر جسد اور شعر جسم سے لگا ہوا، نیچے کا کپڑا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کفن تو دینا ہی، مگر کفن سے نیچے یہ اظہار لگا دینا کہ بدن سے چپکا رہے۔ یہ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے مبارک لباس سے کو بطور برکت کفن میں نیچے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اسی لیے ہمارے ہاں ہے مشائخ کے بھی جو لباس ہوتے ہیں ان کو ان کے ماننے والے اور معتقدین اور مریدین کو دیا جاتا ہے بطور تبرک، قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وفی روایت اغسلنها وطرن، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں
طاق مرتبہ غسل دینا، طاق مرتبہ، ثلاثاً او خمساً او سبعاً، اس وترن کی یہ تفسیر ہے کہ طاق مرتبہ دینا غسل یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. ہاں ہاں، اس سے پہلے والے میں کیا ہے؟ اغسلنہا ثلاثاً او خمساً او اکثر من ذالک. تو اکثر من ذالک جو عام تھا یہاں اس روایت میں اس کی توضیح کرتی کہ اکثر من ذالک کا مطلب کیا ہے؟ 7 ہے نا. ایک حدیث دوسرے حدیث کی، ایک روایت دوسرے روایت کی تفسیر و شرح ہوتی ہے. وابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، اور تم لوگ ان کے جسم کے داہنے حصوں سے اور وضو کے حصوں سے شروع کرنا. بدا یبدأ سے صیغہ امر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے ابدأنا. تم لوگ شروع کرنا کہاں سے؟ بے میامنہا. میامن میمنہ کی جمع ہے. میمنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دائنا، دائنا حصہ. تو ان کے جسم کے داہنے حصوں اور مواضع وضو یعنی اعضائے وضو سے ان کو شروع کرنا. وقالت، اور راویہ ام عطیہ نے فرمایا کہ فظفرنا شعرها 3 قرون، تو ہم نے ان کی زلفوں اور ان کے بالوں کو 3 حصوں میں کر دیا. ظفرہ اس پر معنی بٹنا بھی ہوتا ہے، بالوں کا بٹنا. مطلب یہ ہے کہ ان کے بال ہم نے 3 حصوں میں کر دیے اور 3 حصے کر کے، جیسے کہ عام طور سے عورتوں کی اس زمانے میں عادت رہی ہوگی. ہاں، یہ تو عرف و عادت زمانے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، تو شاید اس زمانے میں عادت رہی ہوگی اس لیے انہوں نے ایسا کیا. جبکہ عام احادیث میں ایسا نہیں آیا ہے. ہاں، اور اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی ہے اس سلسلے میں کہ غسل کے بعد اس کے بالوں کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. ہاں، اس طرح بٹنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. فَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا، تو کہتے ہیں ہم نے 3 حصوں میں ان کے گیسوؤں کو کر دیا، اور فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، اور پھر ہم نے انہیں ان کے پیچھے کی جانب ڈال دیا، پیچھے کی طرف سے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا مطلب، ہاں جلدی ذرا بلند آواز میں. ہاں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا. وعن عائشة قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بیض سحولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ. متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا. 3 کپڑے یمنی سفید، سحولیہ جو مقام سحول کے بنے ہوئے تھے. سحول یہ یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کپڑوں کی بنائی کے لیے مشہور تھا، مخصوص قسم کے کپڑے وہاں بنائے جاتے تھے. ہاں، اس لیے سحولیہ ادھر نسبت کی. ہاں، جیسے بنارسی ساڑی، بنارس والے مبارک پور میں بنتی ہے، لیکن بنارس والے پتہ نہیں کیسے مشہور کر دیا بنارسی ساڑی. تو ہوتے نہیں اس طرح کے کچھ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں. کرسف کا معنی روئی. ہاں ہاں، روئی کے کپڑے مراد ہے سوتی کپڑے. تو مطلب کیا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یمن کے سحول نامی مقام سے میں بنے ہوئے سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. یہ حاصل ہوا اس کا. ہاں، لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، کہ اس میں قمیص اور امامہ نہ تھا، یعنی نہ اس میں کرتا تھا اور نہ اس میں امامہ تھا. 3 کپڑے تھے. تو اب 3 کون کون ہو جائیں گے؟ ایک تو ازار ہو جائے گا تہبند، اور ایک چادر ہو جائے گی، اور ایک لفافہ ہو جائے گا. ہاں، یہ 3 کپڑے ہوئے، اس میں امامہ اور قمیص نہیں. یہ جبکہ دوسری ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو
کفن دیے گئے اس میں قمیص بھی تھی. ایک روایت میں یہ بھی ہے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے جی. ہاں رہ گیا امامہ کا مسئلہ، تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ بہت سی جگہ عرف میں یہ ہے کہ جو اکابر ہوتے ہیں اور معظمین دین ہوتے ہیں، دین کے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، ان کو امامہ بھی دیا جاتا ہے. متاخرین کے ہاں خاص طور سے اس کا عرف رہا ہے، یہ جائز ہے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے، اسے اچھا کفن دینا چاہیے. اچھے کفن کا مطلب کیا ہے؟ اچھے کفن کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ گراں قیمت، بڑا قیمتی ہو. اچھے کفن سے مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، ہاں صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو. چاہے وہ نیا سفید رنگ کا ہو یا نیا نہیں پرانا ہی ہے تو اس کو دھل دیا گیا، صاف ستھرا اور پاکیزہ کر لیا گیا. یہ ہے اچھے کا مطلب. اچھے کا مطلب بہت زیادہ بیش قیمت ہونا، قیمتی ہونا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قیمتی کفن دینا یہ مکروہ ہے، اور خاص طور سے اگر دکھاوے اور ریا کے طور پہ ہو تو حرام و ناجائز ہے، ناجائز و حرام ہے. سمجھے؟ جیسا کہ ایک حدیث آگے آ رہی ہے، اس لیے اس کی فلیحسن کفنوں کی تشریح یاد رکھیے گا کیا ہے. عن عبداللہ ابن عباس قال ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھ کر کے نکلے اور ایک شخص آپ کے ساتھ وہ بھی تھا، بہت سے لوگ تھے، ان میں وہ شخص بھی تھا. فوقصته ناقته وهو محرم، تو ان کے ناقہ نے، ان کی اٹنی نے انہیں زمین سے نیچے گرا کر ان کی گردن توڑ دی. وقصا یقصو کا مطلب ہوتا ہے کہ وقصت الناقہ یا وقصل جمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کا، اونٹنی کا کسی کو زمین پر اس طرح گرانا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے. بات سمجھے؟ وقصا کا معنی یہ ہے صرف گرا دینا نہیں، اس طرح گرانا کہ گردن ٹوٹ جائے. مثلا گردن کے ایسے سر کے پر گرے تو گردن ٹوٹ گئی. تو ناقہ نے انہیں گرا دیا، گرا کر ان کی گردن توڑ دی جبکہ وہ حالت احرام میں تھے. فماتا، تو ان کا انتقال ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی اور بیر کے پتوں سے انہیں غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور ان کے دو کپڑوں ہی میں انہیں کفن دے دو. ہاں سفر کی حالت تھی، کپڑے بہت زیادہ میسر بھی نہیں تھے، تو فرمایا دو ہی کپڑوں میں کفن دے دو. ہاں کفن کفایت یہی ہے مرد کے لیے. میں بتایا تھا نا کہ 3 کپڑے یہ سنت ہے اور 2 ہوں مرد کے لیے تو کفایت ہے، اور ایک تو ضرورت ہوگا ہی. ولا تمسوه بطیب، اور انہیں خوشبو نہ لگانا. ولا تخمروا راسه، اور نہ ان کا سر ڈھانکنا. خمر تخمیر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا. خمار اوڑھانا، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. حاصل کیا ہے کہ ولا تغطوا راسه، ان کا سر نہ ڈھانکنا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کہتے ہوئے انہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ حالت احرام میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور حالت احرام میں انسان کیا کہتا؟ تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک ہے، یہ کہتے ہوئے
تو اور اس حالت احرام میں سر کو چھپایا نہیں جاتا ہے، تو اس لیے کا سر نہ چھپایا جائے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاص عمل ان کے ساتھ تھا. باقی عام حالات میں، حالت احرام میں جو انتقال ہوئے ان کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا، ہاں، اور نہ صحابہ کا اس پر عمل رہا. اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ حالت احرام میں بھی کسی کا انتقال ہو تو ایسی صورت میں اسے عام لوگوں کی طرح کفن دیا جائے گا اور سر بھی ڈھانکا جائے گا. سمجھے؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے. کہتے ہیں سنذکر حدیث خباب قتل مصعب بن عمیر فی باب جامع المناقب انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہاں خباب ابن ارت والی حدیث خباب ابن ارت والی حدیث باب جامع المناقب میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہ خباب ابن ارت والی کون سی حدیث کہ جس میں ہے کہ قتل مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر کو شہید کیا گیا. اصل میں یہ کتاب مشکات المصابیح ہے، اس کا ماخذ ہے امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ. مصابیح السنہ میں امام بغوی نے باب غسل المیت و تکفینہ میں اس حدیث کو قتل مصعب ابن عمیر والی حدیث کو یہیں ذکر کیا ہے اس باب میں. ہاں، لیکن صاحب مشکات نے اس کو لے جا کے باب جامع المناقب میں آخر میں جو کتاب میں ہے وہاں لے جا کر ذکر کیا، اس لیے کہ وہ حدیث وہاں سے زیادہ مناسبت رکھتی تھی. تو اگرچہ ماخذ میں یہ یہاں پہ ہے لیکن زیادہ مناسبت اس باب و جامع المناقب سے ہے، اس لیے صاحب مشکات نے وہاں جا کے ذکر کیا اور یہاں کہہ دیا کہ کوئی یہ اس شبہے میں نہ پڑ جائے کہ ہم نے وہ حدیث چھوڑ دی. چھوڑی نہیں ہے، اس کو مناسب جگہ پہ رکھ دیا لے جا کے. الفصل الثانی عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإسمد فإنه ينبت الشعر ويجل البصر رواه ابو داود والترمذی ورواه ابن ماجہ الى موتاکم. دوسری فصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑوں میں تم سفید رنگ کے کپڑے پہنو، سفید رنگ کے کپڑے پہنو. ہاں، فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے یہ بہترین کپڑوں میں سے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دو. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر کفن کا جو سب سے بہتر رنگ ہے وہ سفید ہے. ہاں، اور الحمدللہ اسی پہ عمل بھی ہے. وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ. اچھا، یہ اور بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا تھا، ابھی آپ نے پڑھا ادھر کہ وہ یمن کا مقام سہول کا بنا ہوا کفن تھا اور اس میں مختلف روایتیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں دھاریاں بنی ہوئی تھیں، سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں. تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وہ سرکار کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے یا جائز وہ بھی ہے، کوئی کسی رنگ کا بھی کفن دے اگر تو جائز تو ہے ہی ہے. بہتر اور مستحب یہی ہے کہ سفید رنگ کا کفن دیا جائے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صیغہ امر کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے کفنو. اب یہ کفنو میں یہاں امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں مطلب ہے کہ سفید رنگ کا کفن دینا واجب ہے اور کسی اور رنگ کا دینا ناجائز ہے، یہ نہیں مطلب ہے اس کا. وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِسْمِدُ، اکحال یہ کحل کی جمع ہے اور کحل کا معنی سرما، اور تمہارے بہترین سرموں میں اسمد ہے. اسمد یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس سے سرما بنایا جاتا تھا، تو اس کو سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہتر سرما ہے. فَإِنَّهُ يُنبِتُ الشَّعْرَ، اس لیے کہ یہ بال اگاتا ہے. کہاں کے بال؟ جہاں لگایا جائے گا وہاں کے بال اگائے. سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے تو یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان کو اگاتا ہے.
اس سے کیا فائدہ؟ پلکیں یہ آنکھ کی حفاظت کرتی ہے. مثلا آپ کی آنکھ کھلی ہے, کوئی تنکا وغیرہ آیا تو پلک فوراً آ جاتی ہے سامنے اور روک لیتی ہے اس کو, یا اسی موجود اٹک کے رہ جاتی ہے, اندر نہیں جاتی. تو یہ پلکیں آنکھ کی محافظ ہیں, اور یہ سرمہ اسمت ان بالوں کو اگاتا ہے, ہاں تو بڑا مفید ہے. وہ یجل البصر, اور نگاہ کو تیز کرتا ہے, بصارت کو اور نگاہ کو تیز کرتا ہے, اس لیے اس کو استعمال کرو, یہ بہتر ہے. رواہ ابو داؤد و ترمذی و روا ابن ماجہ الی موتاکم. ابو داؤد ترمذی نے اسے روایت کیا پورے الفاظ کے ساتھ, مگر ابن ماجہ نے کفنوا فیہا موتاکم تک روایت کیا. ان کی روایت میں من خیر حالکم سے لے کر آخر تک نہیں ہے. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب صلبا سریعا. رواہ ابو داؤد. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغالوا فی الکفن. تغالو یہ اصل میں تتغالو ہے, باب تفاعل سے, اور یہ اس کا مادہ کیا ہے, اس کا ماخذ غلا. غلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قیمتی ہونا, شیء غالی بولتے ہیں, قیمتی چیز. تو لا تغالو, اس میں ایک تا حذف کر دیا, اصل میں تھا لا تتغالو, ایک تا حذف کر دیا تو ہو گیا لا تغالو فی الکفن. لا تغالو فی الکفن کا مطلب کیا ہے کہ کفن بہت بیش قیمت نہ اختیار کرو, بہت قیمتی کفن نہ اختیار کرو. ہاں میں کہہ رہا تھا نا کہ ادھر جو یہ کہا گیا ہے کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ, جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے. اچھا کا مطلب یہاں قیمتی نہیں ہے, ہاں بلکہ اچھا کا مطلب صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے. ہاں تو اب جب وہاں یہ مطلب ہو گیا تو اب اس حدیث سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی تعارض نہیں. فَإِنَّهُ يُسْلَبُ صَلَبًا سَرِيعًا, سلب کا معنی ہوتا ہے چھین لینا. اسی لیے جو کسی جنگ میں مارا جائے تو اس سے جو مال غنیمت آتا تھا اس کو بھی سلب کہتے ہیں, کیونکہ وہ چھین لیا جاتا ہے. ہاں حدیث شریف میں ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جو کسی شخص کو قتل کرے تو اس کا چھینا ہوا مال اسی کا ہے. سلب کا لفظ آیا ہے تو سلب کا معنی وہاں کیا ہے, لیکن یہاں یسلب صلبا سریعا, سلب سے مراد ہے یہاں بوسیدہ ہو جانا. نیچے دیکھیں لمعات کے حوالے سے محشی نے لکھا المراد بالسلب البلا, کہ سلب سے مراد یہاں بوسیدہ ہونا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ گراں قیمت کفن نہ دو, اس لیے کہ یہ بہت جلدی بوسیدہ کر دیا جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو فائدہ کیا ہے بہت زیادہ گراں قیمت کفن دینے, صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے بس. رواہ ابو داؤد, یعنی گویا کہ وہ ایک طرح سے اسراف ہے, بلا وجہ کی فضول خرچی. وعن ابی سعید الخدری انه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا. رواہ ابو داؤد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ قریب مرگ ہوئے, لما حضرہ الموت, جب موت ان کے پاس حاضر ہوئی کا مطلب کیا ہے, جب وہ قریب مرگ ہوئے, دعا بثیاب جدد, جدد جدید کی جمع ہے اور سیاب ثوب کی جمع ہے, تو انہوں نے نئے کپڑے منگائے اور پھر انہیں پہنا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردے کو ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن کپڑوں میں اس کا انتقال ہوگا. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں ایک حدیث نہیں, عام احادیث میں یہ آیا ہے کہ مردے جب اٹھائے جائیں گے قبر سے تو اس وقت بے لباس ہوں گے, کوئی لباس بدن پہ ہوگا ہی.
اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، تو تعارض ہو گیا نا دونوں میں۔ عام احادیث میں تو یہ ہے کہ اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو بالکل برہنہ ہوں گے، اور اس طرح پریشانی کی کیفیت ہوگی کہ ہر شخص اسی میں پریشان ہوگا کون کس کی سطر دیکھتا ہے۔ ابھی یہاں ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے تو لوگ اپنی جان بچا کے ایسے بھاگتے ہیں کون کس حالت میں کون کس کو دیکھتا ہے، اور وہاں تو قیامت کا منظر ہوگا۔ تو بے لباس ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لباس میں انہیں اٹھایا جائے گا کہ جس میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اسی لیے نئے کپڑے منگا لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے، سرکار نے جو یہ حدیث بیان کی تھی وہ صحیح بیان فرمائی تھی سرکار نے، لیکن انہوں نے ثیاب سے اس کا ظاہر معنی سمجھ لیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں جب آیا حتیٰ یتبین لکم من الخیط حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض صحابہ نے کیا سمجھا تھا، اس کا ظاہر معنی سمجھ لیا۔ لہذا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کے بیٹھتے تھے، اور جب وہ وقت آ جاتا کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا ممتاز ہونے لگے، الگ الگ سمجھ میں آنے لگے، تو اس وقت کہتے تھے اب کھانا پینا چھوڑ دو، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھتے تھے ظاہر، وہ صحابہ ہی تو تھے جو سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بھی اس سے ثیاب سے اس کا ظاہر معنی سمجھا، حالانکہ سرکار کی مراد ظاہر معنی نہ تھا، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اس سے مراد اعمال ہے، اعمال صالحہ۔ مطلب یہ کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ مردہ جن اعمال میں اس کا انتقال ہوتا ہے، آخری وقت میں اس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق وہ اٹھایا جاتا ہے، یہ ہے مطلب۔ اور انہوں نے ظاہر سمجھ لیا اس سے، اور جب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سمجھ میں خطا ہے، اور خطا تو ہو سکتی ہے انسان سے۔ سرکار نے جو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، اور جب سرکار کی مراد ثیاب سے اعمال ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس حدیث کا ان احادیث سے تعارض بھی نہیں ہوگا جن میں یہ آیا ہے کہ قبر سے جو مردے اٹھائے جائیں گے وہ بے لباس ہوں گے، کوئی تعارض نہیں۔ عن عبادہ بن الصامت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الکفن الحلۃ وخیر الاضحیۃ الکبش الاقرن رواہ ابو داود ورواہ الترمذی وابن ماجہ عن ابی امامہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین کفن حلہ ہے۔ حلہ کا مطلب یمنی جوڑا، یمن کا بنا ہوا جوڑا، جو دو کپڑے ہوتے تھے کہ ایک قمیص یعنی کرتا اور دوسرے ازار۔ وخیر الاضحیۃ الکبش الاقرن، اور بہترین قربانی کا جانور یہ سینگ والا مینڈھا ہے، دمبا، سینگ والا میڈھا، کیونکہ سینگ والا جو میڈھا ہوتا ہے، سینگیں جب نکلتی ہیں تو اس وقت وہ کافی فربا، موٹا اور تندرست ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو تم فربا کرو اور تندرست کرو، اس لیے کہ وہاں قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بنیں گے پل صراط پر۔ اچھا صاحب، تو یہ ہوا۔ رواہ ابو داود و رواہ الترمذی و ابن ماجہ عن ابی امامہ، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو ابو امامہ سے روایت کیا۔ یہاں روایت حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے، اور ترمذی اور ابن ماجہ کے یہاں ابو امامہ سے اس کی روایت ہے۔ عن ابن عباس قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں حکم دیا۔ قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، قتیل بمعنی مقتول، یعنی شہید۔ احد کے شہدائے احد کے بارے میں سرکار نے حکم دیا کہ ان کے بدن سے آہنی ہتھیار
اور چمڑے کے لباس اتار لیے جائیں۔